حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں روزے کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ رب العزت کا بار دیگر شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی بخششوں، رحمتوں، عنایتوں بھری ساعت نصیب فرمائیں۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز مفسرین فرماتے ہیں، اگر روزہ رکھنا ہے اور روزے کا اجر پانا ہے تو فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے ایمان کی شرط ہے، ایمان لے کے آؤ۔ کوئی غیر مسلم صبح تا شام بھوکا پیاسا رہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ضروری ہے پہلے دولت ایمان لا اور پھر روزہ رکھ۔ چونکہ اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا آرڈر ہی ایمان والوں کو دیا ہے۔ پھر آگے بات فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، یہی نہ سمجھنا کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے جتنے صاحبان ایمان ہوئے ان پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت پر روزے فرض رہے۔ اس کی صورت مختلف تھی۔ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ آپ پریشان ہو گئے، کہاں وہ عالم انوار، کہاں وہ عالم قدس، کہاں وہ مالا اعلیٰ، اور کہاں یہ تاریک دنیا۔ تو آپ رنجیدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے، آپ نے پھر منت مانی کہ یا اللہ صبح ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھوں گا۔ تو اللہ پاک نے دن کر دیا، اجالا ہو گیا، تو آپ نے پھر شکریہ کے طور پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ وہ 2 رکعتیں اللہ کو اتنی پیاری لگیں کہ امت مصطفیٰ کے لیے وہ نماز فجر بنا دی۔ اور پھر مزید آپ نے تشکر کے طور پر عرض کی، باری تعالیٰ میں ہر چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کروں گا۔ تو آپ ساری زندگی جتنے 100 سال بھی دنیا میں رہے، آپ ہر ماہ کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھتے تھے۔ ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شریعت نوحی میں بھی یہی 13، 14، 15 ہر ماہ کی 13، 14، 15 یہی روزے فرض رہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم یہود کا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پورے ماہ رمضان کے روزے بھی فرض تھے، اور ہر ہفتے کے دن بھی روزہ فرض تھا، اور عاشورہ محرم 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ بھی ان پر ہمیشہ فرض رہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی ہماری طرح پورا ماہ رمضان روزے فرض تھے، مگر انہوں نے اس میں ترمیم کر لی۔ انہوں نے کہا شمسی مہینے قمری مہینوں میں آتا ہے نا، رمضان شریف قمری چاند کے حساب سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ قمری مہینے کبھی
मई जून में आते हैं, कभी दिसंबर में, बदलते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कमरी महीने छोड़ के शमसी महीनों में जनवरी, दिसंबर, जनवरी का महीना उन्होंने मुख्तस कर लिया, पक्का कर लिया। तो उन्होंने कहा हम सर्दी में रोज़ा रखा करेंगे और 30 की बजाय 40 रख लिया करेंगे। तो ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ है कि 1500 साल बीत गए, जैसे अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे, अल्लाह पाक की तौफ़ीक से हम आज भी वैसे ही रख रहे हैं। सर्दी में आएँ, भले गर्मी में आएँ, दिसंबर में आएँ, भले मई जून में आएँ, जब भी आएँ परवाह नहीं, महबूब का आर्डर है। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम रोज़ों को पढ़ते हैं तो रोज़ों की तारीख़ का मुताला करें। सन 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। नबुव्वत का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल हुए और ऐलान नबुव्वत फरमाए। हुज़ूर को 15 साल बीत गए थे। 40 साल की उम्र में हज़ूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई और 13 साल आका अलैहिस्सलाम वही के बाद मक्का में रहे। तो मदीना आए हुए दूसरा साल था कि शवाल के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए, कि बता दिया कि आइंदा जब रमज़ान आएगा तो फिर आप रोज़े रखेंगे। तो इस पर भी फिर मुफस्सिरीन ने बयान किया कि उम्मत मुस्लिमा पर पहले सिर्फ़ एक रोज़ा फ़र्ज़ था, आशूरा मुहर्रम का। 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन सिर्फ़ रोज़ा फ़र्ज़ था, एक ही। फिर उसके बाद मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो आर्डर मनसूख हो गया। फिर हुक्म आया कि नहीं, हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखा करें। फिर ये हुक्म भी मनसूख हो गया। फिर ये माह रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हुए और इसमें फिर इख्तियार था, चाहो तो आप रोज़ा रख लो और चाहो तो आप फ़िदिया दे दो, किसी भूखे को सुबह शाम पेट भर के खाना खिला दो, बस ये उसका फ़िदिया है। तो अमीर लोग फिर रोज़ा रखते ही नहीं थे, वो फ़िदिया दे देते, इकट्ठा ही 30 बंदों को बिठा के खाना खिला देते पूरे महीने का ही। तो फिर ये हुक्म भी मनसूख हो गया, आर्डर हुआ नहीं, सारों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जो बीमार आदमी है उसके लिए इस्तिस्ना है, जो बहुत बूढ़ा, ज़ईफ़ुल उम्र, नातवा, कमज़ोर हो गया, उसके लिए इस्तिस्ना है। वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है और रोज़ा रखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए इस्तिस्ना हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, नहायत अदब के साथ, बड़े सुकून के साथ इसको समझने की कोशिश करें। ये जो दीन है, दीन इस्लाम, सरकार ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में अपने बंदों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, रुख़सतें पैदा की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ की है। ये हक़ है अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए नमाज अदा करे। आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो इजाज़त है, आप बैठ के पढ़ लें, रुख़सत है। बारी ताला मैं ज़्यादा बीमार हूँ, मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, फरमाया जाओ रुख़सत है, लेट के इशारों से पढ़ दो। या अल्लाह मैं इशारों से भी नहीं पढ़ सकता, फरमाया जाओ मुआफ़ कर दें। अगर तंदुरुस्त हो जाओ तो इन दिनों की क़ज़ाई दे लेना, अगर इसी बीमारी में वफ़ात हो गई तो इन दिनों का कोई हिसाब नहीं होगा। देखे ना, अल्लाह पाक खुद रुख़सतें दे रहा है, आसानियाँ फरमा रहा है। इसी तरह नमाज किसी वजह से क़ज़ा हो जाए, नमाज रह जाए तो नमाज क़ज़ा करने की रुख़सत है कि नहीं? आपकी नमाज रह गई, आप असर पढ़ने आए हैं, ज़ोर की रह गई, आप असर के लिए, असर के साथ आप पहले वक्त मिल गया पहले पढ़ लें, बाद वक्त मिल गया बाद पढ़ लें, मगरब के टाइम पढ़ लें, अगले रोज़ पढ़ लें, 4 रकते पढ़ लें, माजा मेरे बंदे तेरी तरफ से अदा हो गए। इसी तरह आप मुसाफिर हैं तो अल्लाह पाक ने नमाज कसर की रुख़सत रखी है। 4 रकतों की आप 2 पढ़ेंगे, अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो फिर 4 ही पढ़ेंगे, अगर अकेले पढ़ेंगे तो 4 की 2 पढ़ेंगे। अब अल्लाह पाक जो मालिक है इस दीन का, वो आपको रुख़सत दे रहा है और आप कहें जी नहीं मैं 4 ही पढ़ूँगा, तो सवाब के बजाय गुनाह होगा। सवाब की बजाय जिसके लिए पढ़ रहे हो, जब वो खुद रुख़सत दे रहा है
تو آپ اس کی عطا کردہ رخصت سے فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ اسی طرح آپ پر حج فرض ہے، صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، کسی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کوئی وجہ ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیں، حج وہ کرے گا، اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا، آپ کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا۔ تو حج بدل کی رخصت ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اجازت ہے آپ روزہ نہ رکھیں، جب تندرست ہو جائیں روزے رکھنے لگ جائیں، جو روزے رہ جائیں بعد میں ان کی قضائی دے لیں۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے بیمار ہو گئے، شدید بخار ہو گیا، قے آنے لگ گئی، پیٹ خراب ہو گیا، شدید تکلیف میں ہیں اور روزہ نہیں افطار کرتے۔ کل مجھے ایک بندے کا فون آیا، جی میری 500 سے بھی اوپر شوگر ہو گئی ہے، تو میرا روزہ ہے، آواز اس کی اب نکل نہیں رہی تھی۔ تو یہ بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے خود رخصت دی ہے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ یہ مقرر جو دن ہیں ان کی تعداد بعد میں پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، نص قطعی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کو بخار ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجازت ہے آپ روزہ افطار کر دیں، آپ دوائی لیں اور اگلے دن کے لیے روزے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور رمضان شریف کے بعد یہ جو آپ کا روزہ رہ گیا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں۔ اب یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ آپ روزہ افطار ہی نہ کریں اور شام تک آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ آگے پھر کئی روزے ہی آپ کے رہ جائیں؟ یہ صحیح ہے، سمجھیں یہ ساری بات۔ اسی طرح جو بندہ دائمی بیمار ہو، جو بندہ دائماً بیمار ہو، ہارٹ کی تکلیف ہے، شوگر ہے، کئیوں کو پتے میں پتھری ہو جاتی ہے، گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں 20-25 گلاس پانی پئیں، آپ بار بار پانی پئیں، شوگر میں بار بار انسولین لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا پڑتا ہے، تو جو دائمی بیمار ہیں ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ فدیہ دیں، صبح و شام کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، یا جس طرح کا آپ کھانا کھاتے ہیں جتنے کے پیسوں کا اکٹھے پورے مہینے کے کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو آپ پیسے دے دیں، بس آپ کی طرف سے روزے ہو گئے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آپ سے گرمی میں روزہ نہیں رکھا جاتا، آپ نہ رکھیں، سردی میں رکھ لینا، آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ آپ سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے، معافی ہے، آپ فدیہ دے دیں۔ آپ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، آپ غریب ہیں، تو جب تک آپ کے پاس نہیں پیسے آپ فدیہ بھی نہ دیں، جب کبھی اللہ دے دے فدیہ دے دینا، اگر نہ دے سکیں تو فدیہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں الدین یسر، جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ سمجھا ہوں دین کو، تو میں خود لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی معمول تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے امیر بنا کے بھیجا، اور جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی سختی کے ساتھ، فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرنا، لوگوں کو دشواریوں میں نہ ڈالنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنانا، متنفر نہ کرنا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک جب بھی دو چیزوں پر اختیار دیتا کہ محبوب یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو دونوں کاموں میں سے جو آسان ہوتا حضور اس کو اختیار فرماتے۔ تو یہ تھوڑی میں نے ضروری بات سمجھی کہ اس کے اوپر تھوڑی بات کی جائے۔ ہمارے لوگ جہالت بہت ہے، کہتے ہیں جی نہیں میں شہید ہو جاؤں گا، میں روزہ نہیں کھولوں گا، تو اس کے لیے میں نے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات کا روزہ فرض تھا۔ کیا تھا؟ دن رات کا روزہ۔ جب پہلے روزے فرض ہوئے تو دن رات کا روزہ تھا، جب آپ نے شام روزہ کھولا تو جو کھا لیا سو کھا لیا بس،
اب 24 گھنٹے کا روزہ تھا. پھر ایک صحابی سے غلطی ہوئی, وہ قابو نہ رکھ سکے, انہوں نے کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم منسوخ کر دیا, فرمایا نہیں, دن کا روزہ ہے, رات کو جو مرضی کھاؤ. مگر عورتوں سے صحبت کی ممانعت تھی. پھر حضرت عمر فاروق سے غلطی ہوئی, وہ روتے ہوئے آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا کہ نہیں, وہ بھی اجازت ہے, دن کا بس روزہ ہے. تو مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, دیکھو بڑوں کی غلطی سے چھوٹوں کا کام بن جاتا ہے. ہاں جی. پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں فرض ہوئیں کہ پہلے کل دین صرف کلمہ شریف تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس کل دین یہی تھا. جس نے پڑھ لیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس وہ فلاح پا گیا. قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں گیا. کل دین یہی تھا. پھر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا, پھر زکوٰۃ کا حکم آیا, پھر روزوں کا حکم آیا, پھر جہاد کا حکم آیا, پھر حج کا حکم آیا. اس ترتیب کے ساتھ یہ سارے احکام فرض ہوئے. نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں. شب معراج پہلے 50 تھیں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ حضور بار بار جاتے رہے تو 5 رہ گئیں. اور پہلے 5 نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں, صرف 2 رکعتیں ہوتی تھیں. پھر اللہ پاک نے حکم کو بدلا, فرمایا جب تم مسافر ہو تو 2 ہی پڑھنا, کہ وہ شب معراج میرے یار کے سفر کی, معراج کی جو ہے نا یاد دہانی رہے کہ معراج کو یہ نماز ملی تھی اور 2 رکعتیں تھیں جو حضور علیہ السلام نے پڑھائی تھیں. اور باقی کئی نمازیں جو ہیں پھر 3 رکعتیں ہو گئیں, کئی 4 ہو گئیں. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے, مدینہ پاک حضور علیہ السلام آئے تو 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر حضور علیہ السلام کے گزارش کرنے پر پھر حکم منسوخ ہو گیا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف اس دن سے نماز منہ کر کے پڑھنے لگ گئے. تو عزیزان محترم, یہ میں نے تھوڑا آپ کو بتایا کہ روزے کس کس طرح سے فرض ہوئے. اب ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں روزوں کے حوالے سے خصوصی. آپ دیکھیں عزیزان محترم, ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والا نظر آتا ہے, یہ قیام کر رہا ہے, یہ رکوع کر رہا ہے, یہ سجدہ کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور بات بڑی ضروری ہے, توجہ کریں, جو چیز فرض ہے اس کے لیے آرڈر ہے کہ اس کو اعلانیہ کرو. نماز فرض ہے, آپ کہیں جی نہیں میں چھپ کے پڑھوں گا, اکیلا ہی پڑھوں گا, قبول نہیں ہے. لاکھ دل میں خیال آئے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا صالح ہے, نفس کے اندر تکبر آئے, جو مرضی ہو, فرما اعلانیہ پڑھو, ساروں کے سامنے پڑھو, ساروں کے ساتھ پڑھو. اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے, آپ اعلانیہ زکوٰۃ دو. حج پہ جا رہے ہیں, اعلانیہ سب کے سامنے جاؤ, کہ آپ پر تہمت نہ لگے کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا نہیں ہے. اعلانیہ کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے, لوگ گواہ ہو جائیں اللہ نے دیا ہے تو لوگوں کے سامنے دے بھی رہا ہے. تو فرض چیز کا آرڈر ہے کہ وہ اعلانیہ کرو, ساروں کے سامنے کرو. اب آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نظر آتا ہے. مگر روزہ وہ عمل ہے جو نظر نہیں آتا. روزہ ہر عمل میں کچھ کرنا ہوتا ہے, یہ وہ عمل ہے جس میں سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے. پھر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کے مولا کو پتہ ہے. آپ کسی کے سامنے سحری کر لیں جی میں روزہ رکھ لاؤں, اور بعد میں چھپ چھپ کے کھاتے رہیں, پیتے رہیں, اور ان کو کہا جی روزہ ہے. اللہ تو جانتا ہے نا آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ تنہائی میں ہیں, کوئی آپ کے پاس نہیں ہے, پیاس سے آپ جان بھلا بوئے ہوئے ہیں, فریزر میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے, آپ کھاتے نہیں. آپ کہتے ہیں بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا, جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں جی. تو روزہ جو ہے اس میں ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, اور اس کا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ محب صادق کا اپنے محبوب کے حضور ایک خاموش نذرانہ عقیدت ہے, جس کا بندے کو پتہ ہے یا بندے کے مولا کو پتہ ہے.
اس لیے رب کائنات نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر آپ دیکھیں، اس لیے بھی یہ احکام فرض ہوئے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اب دیکھیں نا، نماز نفلی جتنی عبادات ہیں آپ جتنا چھپ کے کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، مگر نماز کا حکم ہوا العلانیہ، ساروں کے ساتھ باجماعت پڑھو، برکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں ایک حکمت ہے، روزہ رکھوایا، زکوٰۃ دلوائی جا رہی، حج کروایا، اس میں حکمت ہے۔ کیا حکمت؟ یہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرمایا بندے اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں اور اکٹھا پڑھا رہے ہیں اور اکٹھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کون سا دوست نہیں آیا۔ پھر جب پوچھے کہ کیوں نہیں آیا، بیمار ہے، میں اس کی خبر گیری کے لیے جا۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی جا کے تیمارداری کر، اور پھر آگے جائے تو پتہ چلے کہ اس کے پاس تو دوائی کے پیسے نہیں، میں اس کو دوائی لے کے دے۔ اس لیے اکٹھا نماز پڑھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ روزے رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی حکمت ہے، فرمایا کہ روزہ رکھو۔ ایک امیر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، کروڑوں پتی ہے، اس کے پاس کسی شے کی کمی ہی نہیں، اس کو بھی حکم ہو رہا ہے روزہ رکھ۔ کیوں کہ اے بندہ خدا، میری رضا کے لیے تو صبح تا شام بھوکا پیاسا رہو۔ اس لیے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں کہ تیرے پاس جب کوئی پیاسا آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، تو تجھے احساس ہو کہ بھوک اور پیاس میں بندے پہ کیا بیتتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے، مالدار کو بھی رکھوایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ حج پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے۔ حج پہ جا کے کئی لوگوں کے پیسے گم ہو جاتے ہیں، کئیوں کے ختم ہو جاتے ہیں، سفر میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی مشقتیں آتی ہیں۔ تو فرمایا تیرے پاس کوئی حج کر کے حج کر کے آیا، طرح طرح کی مشکلیں پریشانیاں آئیں، پیسے گم ہو گئے، ختم ہو گئے، تکلیفیں آئیں۔ اب حج کے بعد جب اس کے پاس کوئی مسافر آئے گا اور آ کے کہے گا جی میرے پاس ختم ہو گئے ہیں پیسے، تو یہ سفر کرنا تھوڑی میری تو آپ کو اپنا سفر حج یاد آ جائے گا۔ تو یہ سارے احکام اسلام اور ارکان اسلام میں حکمتیں پنہا ہیں۔ پھر عزیزان محترم، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں، روزہ رکھنے سے اب تمام ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، حکماء بھی یہی کہتے ہیں کہ یار معدے کو خالی رکھو، خالی رکھو معدے کو۔ حضور علیہ السلام صدیوں پہلے فرما گئے، فرمایا کہ اس وقت کھانا کھاؤ جب تمہیں شدید بھوک لگے، اس طرح بھوک لگے جس طرح شام روزہ افطار کرنے کے وقت بھوک لگتی ہے نا، اس طرح بھوک لگے تو اس وقت کھانا کھاؤ۔ اور اب آپ کھا رہے ہیں، آپ کو طلب ہے 2 روٹیوں کی، تو 1.5 روٹی کھا کے چھوڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کبھی بیماری نہیں لگے گی۔ نجاشی بادشاہ نے، شاہ حبشہ نے حضور علیہ السلام کے پاس طبیب بھیجے، حضور یہ آپ کے پاس رہیں گے، آپ کا علاج معالجہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک کے بغیر کبھی کھاتا ہی نہیں، اور ابھی اور طلب ہوتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہاں کوئی طبیب کی ضرورت نہیں بھائی، وہاں جاؤ جہاں تمہاری ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ یار آپ معدے کو خالی رکھیں، جب بھوک لگے تب کھائیں اور کم کھائیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہزاروں معدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے کہ بندے کی آنتڑیوں کے اندر جو فاسد مادے ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ پھر کمال بات کہتے ہیں استاد علامہ غلام سعیدی صاحب، فرماتے ہیں کہ دیکھو کریم 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کنواں بھی کریم ہے، پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، مگر اس کی پیاس بجھاتا ہے جو خود چل کے کنویں کے پاس جائے۔ فرماتے ہیں بادل بھی کریم ہیں، مگر بادل وہ ہیں جو ابر رحمت بن کے خود تشریف لے آتے ہیں اور برس کے سیراب کر جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں لوگوں کعبہ بھی کریم ہے، مگر ان کے لیے کریم ہے جو یہاں گھر بار دیس وطن چھوڑ کے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جائے، سفر کی صحبتیں سہے، حج و عمرہ کے مناسک کی مشقتیں برداشت کرے، تو ان کے لیے کریم ہے، انہیں بخشواتا ہے۔ مگر فرماتے رمضان وہ کریم ہے جو خود گھر آ گیا ہے بخشوانے کے لیے۔ فرق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بہت خوبصورت حدیث، اس کی شرح استاد علامہ غلام سعیدی صاحب نے، یہ آپ کی شرح صحیح مسلم ہے۔ اس دور کے عظیم مفسر، عظیم محقق، عظیم فقیہ اور عظیم مجتہد ہوئے ہیں آپ نے قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی، میرے استاد ہیں، تبیان القرآن 12 جلدوں میں، پھر شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں، پھر بخاری شریف کی شرح کی 16 جلدوں میں۔ تو آپ نے یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ کا ہر عمل دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، اور فرماتے ہر عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، نفس کے اندر رعونت آتی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، بڑا صالح ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نفس ریاکاری ڈالتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑی اللہ اللہ کرتا ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، نفس آپ کے اندر تکبر ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے جی، حج پہ جا رہے ہیں، 10-12 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا ہر عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ وہ عمل ہے کہ اے بندے جس کا تجھے پتا ہے کہ تو نے میرے لیے رکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے فرمایا تو نے میرے لیے رکھا ہے، اے بندے جا اس کی جزا اب میں ہی دوں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ دوسری چیز یہ بیان کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں روزہ اتنا خصوصیت کا حامل ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے، باقی جتنے بھی ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، یہ لکھتا ہے، گناہ کرتے ہیں یہ فرشتہ لکھتا ہے۔ جب ہم وضو کر لیتے ہیں، میں نے پڑھا ہے اللہ پاک اس فرشتے کو فرماتا ہے اے فرشتے تیرا کام گناہ لکھنا ہے، اب یہ میرا بندہ باوضو ہو گیا ہے، یہ تو نیکیاں لکھ ہی رہا ہے کہ یہ ہمہ وقت عبادت میں ہے، تیری بھی ڈیوٹی بدل گئی ہے، تو بھی نیکیاں ہی لکھتا رہو، تو بھی نیکیاں ہی لکھتا رہو۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جب ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، مگر جب روزے کی باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں ہٹو پیچھے، یہ عمل میرے لیے ہے، میں خود ہی لکھوں گا اور میں خود ہی جزا دوں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ظاہری طور پر صلہ دیتا ہے، مگر روزے کے لیے کوئی ظاہری صلہ نہیں۔ فرمایا یہ بندے تیرا میں نے عمل رکھ لیا ہے، یاد رکھ اس کا صلہ میں ہی تجھے دوں گا۔ اور چوتھی چیز بڑی کمال ہے سبحان اللہ، جس کو پڑھ کے مجھے وجد ہو گیا، فرمایا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ رب کی صفت ہے۔ اللہ کھانے سے مستغنی، اللہ پینے سے مستغنی، اللہ خواہشات شہوانی و نفسانی سے مستغنی، اللہ سونے سے مستغنی۔ اللہ پاک نے چاہا کہ اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے تجھے میری اس صفت استغنا سے حصہ ملے تو تو بھی صبح تا شام بھوکا بھی رہو پیاسا بھی رہو، اور شہوت کو بھی چھوڑ دے، خواہشات نفسانی کو بھی چھوڑ دے، رات پھر نیند چھوڑ کے تراویح میں کھڑا ہو، سحری کے لیے اٹھ، تہجد پڑھ۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جب تو کرے گا
تو ذہن میں رکھ بھوکا رہنا میری صفت ہے، جب تو بھوکا رہے گا میری صفت سے متصف ہو گیا ہے۔ پیاسا رہنا میری شان ہے، جب تو میری خاطر پانی چھوڑ دے گا میری شان سے متصف ہو گیا ہے۔ شادی سے میری ذات پاک ہے، شہوت سے اس سے پاک ہے میری ذات، جب تو نے چھوڑ دیا تو میری شان سے متصف ہو گیا۔ اس نے کہا رمضان کا مہینہ اس لیے بنایا ہے میرے بندے، آ تھوڑا وقت میری صفت کے ساتھ تو متصف ہو جا۔ اور پھر اگلی کمال بات کہی استاد علامہ غلام رضا سعیدی صاحب نے، فرمایا جب بندے نے اللہ کی خاطر، بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، شہوات کو چھوڑا، راتوں کو جاگتا رہا، ہمہ وقت تقوی میں رہا، پرہیزگاری میں رہا، یاد مولا میں رہا، مخالفت نفس میں رہا، تو رب نے اپنا کلام عطا فرمایا، قرآن عطا کیا 27ویں شب۔ فرمایا میرے بندے ایک مہینہ تو نے میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑا، کلام دے دیا ہے، اگر ہمہ وقت تو ایسا ہو جائے تو میں کلام والا مل پڑوں گا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، امام اعظم حنیفہ کو 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، جنہوں نے دائماً اپنی زندگیاں ایسی بنا لیں روزانہ روزے سے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں حضور کے امت کے فقیر جو ہیں یہ دن میں 70 بار اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک مہینہ تو نے یہ تقوی اختیار کیا ہے تو میں نے اپنا کلام دیا، اگر دائماً ایسا تقوی اختیار کر لے تو کلام والا خود تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس لیے بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ توجہ کریں، جتنے بھی باطل خدا ہوئے، باطل خداؤں کی پوجا کرنے والے ہوئے، لات منات عزا حبل، اس کی لوگ مکے میں پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کے آگے جھکتے تھے، کوئی چاند کے آگے جھکتے تھے، کوئی سانپوں کو خدا بنا لیتے تھے، وہ مٹی کے پتھر کے سونے چاندی کے پتھر بنا لیتے تھے، خدا بت بنا لیتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جتنے بھی باطل خدا ہوئے، توجہ کرنا بڑی خاص بات فرمائی، میں جتنے بھی باطل خدا ہوئے ان کو ماننے والے ان کے لیے قیام بھی کرتے رہے، ان کے لیے رکوع بھی کرتے رہے، ان کے لیے سجدے بھی کرتے رہے، ان کے لیے قربانیاں بھی کرتے رہے، ان کے لیے نذر و نیاز بھی کرتے رہے، ان کے لیے طواف بھی کرتے رہے۔ فرمایا روزہ وہ عبادت ہے جو صرف میرے لیے کی گئی ہے اور میرے لیے کی جاتی ہے، نہ کسی اور کے لیے کیا گیا روزہ، نہ رکھا جائے گا، میں چونکہ یہ عبادت صرف میرے لیے ہے اس لیے جزا بھی صرف میں ہی دوں گا، اس لیے جزا بھی صرف میں ہی دوں گا۔ فرمایا ہر عمل کی، اور اگر اس کو اجزا بھی پڑھیں، فرمایا اس کی جزا میں ہوں۔ تو فرمایا اے میری رضا کے لیے میری تابع فرمانی کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، زکاتیں دینے والوں، اللہ اللہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں، جہاد کرنے والوں، اس کا یہ عمل کرو یہ دوں گا، یہ عمل کرو یہ دوں گا، یہ عمل کرو یہ دوں گا۔ مگر جب روزے کی باری آئی تو اس نے کہا روزے کی جزا صرف یہ ہے کہ اے روزے دار صبح تا شام میرے لیے بھوکا پیاسا رہنے والے، اس کی جزا یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے اپنے مکھڑے کا دیدار کرواؤں گا۔ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرما للصائم فرحتان، فرما روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء الرحمن۔ فرما ایک خوشی بوقت افطار ہے، ایک خوشی بوقت دیدار ہے۔ فرمایا اے میرے لیے روزہ رکھنے والے، تیرے لیے 2 شربت ہیں، ایک شربت افطار ہے، ایک شربت دیدار ہے۔ شربت افطار نگد ہے، ادھر روزہ کھولے گا سارا سال کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، وہ لذت وہ سرور وہ چس وہ چاشنی وہ سواد نہیں ہے جو بوقت افطار کھانے پینے میں آئے گا۔ میں ایک سواد، ایک فرحت، ایک خوشی، ایک شربت
نقد ہے، ادھر روزہ افطار کرے گا ادھر پا لے گا، اور شربت دیدار ادھار ہے، جب میرے دربار میں آئے گا تب تجھے اپنا شربت دیدار پلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 8 دروازے ہوں گے۔ 8 دروازے ہوں گے، تو 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دروازہ اللہ نے روزہ داروں کے لیے مختص کیا ہے، یہ روزہ داروں کے لیے خاص عزت افزائی ہوگی، خاص ان کی تعظیم، خاص تکریم ہوگی، خاص پروٹوکول ہوگا، آرڈر ہوگا اس دروازے میں سے صرف روزہ دار آئیں۔ سرکار نما جب روزے دار گزر جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں ہر کوئی حساب میں پھنسا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، پسینوں میں شرابور ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، مگر کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے دسترخوان بچھوائے گا اور اوپر جنت کی نعمتیں لگوائے گا، جنت کے پھل لگوائے گا، جنت کے کھانے لگوائے گا، جنت کے مشروبات لگوائے گا، اور کئی لوگوں کو بلا کے بٹھا کے پھر ان کو کہے گا تم کھاؤ پیو۔ لوگ کہیں گے باری تعالیٰ ہر کوئی یہاں تھر تھر کانپ رہا ہے، ہر کوئی حزن میں ہے، غم میں ہے، اور پسینوں سے شرابور ہے، یہ کون ہے؟ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی، اور تیرے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان لگے اور کھا پی رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو رمضان میں میری خاطر بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ پھر کئی کھائیں گے، کئیوں کو خادم کھلائیں گے پلائیں گے، غلمان کھلائیں پلائیں گے، اور کئی وہ خوش بخت ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے شراباً طہورا پلائے گا۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، بڑی چیزیں تھیں۔ پھر اس لیے بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آدمی جب حساب کے لیے پیش ہوگا، سنیں یہ بات لکھیں دل پہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے زیادہ غریب، مسکین، مفلس، نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے زیادہ مفلس اور نادار کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اور اعمال صالحہ کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے، وہ ڈھیروں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر ڈھیر نیکیاں ہوں گی، اور پھر جن کے اس پر حقوق ہوں گے وہ لوگ آنے لگ جائیں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا دیا نہیں، کوئی نیکیاں وہ لے جائے گا۔ کوئی آئے گا اس نے مجھے مارا تھا، کوئی نیکیاں وہ لے جائے گا۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی نیکیاں وہ لے جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیروں کے ڈھیر نیکیاں لوگ لے جائیں گے، مگر حقوق والوں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے۔ تو اب نیکیاں تو ہوں گی نہیں، وہ حقوق مانگیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ان کے گناہ ڈالے جانے لگ جائیں گے۔ وہ جو ڈھیروں کے ڈھیر نیکیاں لے کے آئے گا وہ ختم ہو جائیں گی اور ڈھیروں کے ڈھیر گناہ ہوں گے۔ اس وقت آقا علیہ السلام رو پڑے، فرمایا سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا، سب سے بڑا مفلس اور نادار وہ ہوگا۔ اور اس سے آگے ہے آقا علیہ السلام پھر ہنس پڑے، پہلے میرے آقا روئے پھر حضور مسکرا پڑے۔ صحابہ نے اس کی آقا اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟ فرمایا میں 2 بندوں کو اللہ کی دربار میں دیکھ رہا ہوں حساب کے لیے پیش ہیں۔ پھر یہ ساری بات سنائی اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو جس کا حقوق ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ وہ مڑ کے دیکھے گا، اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ محل، یہ نہریں، یہ کس کے لیے؟ اللہ پاک فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔
اللہ فرمائے گا اچھا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے، جا تو بھی جنت میں چلا جا، اس کو جنت میں ملے۔ ہاں ایسے بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی لے جائیں گے لے جانے والے، حقوق والے لے جاتے جائیں گے، لے جاتے جائیں گے۔ نمازیں بھی گئی، زکاتیں بھی گئی، حج بھی، عمرے بھی، نوافل، تلاوت، خیرات، سب کچھ لے گئے حقوق والے۔ ابھی حقوق والے باقی ہیں، اور عملوں میں سے روزہ بچ گیا۔ جب روزے پہ ہاتھ ڈالیں گے تو رب کہے گا خبردار یہ میرے لیے ہے، یہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو باری تعالیٰ میرا حق ہے، اس نے دیا نہیں۔ اللہ فرمائے گا میں اپنے پاس سے دیتا ہوں۔ تو اپنے روزے دار کو رب بچا لے گا، اپنی بارگاہ سے دے کے اس کو خوش کر دے گا، اور اپنے روزے دار کو بچا۔ آپ دیکھو روزے دار کی کتنی اللہ پاک نے عظمت اور شان بیان کی ہے، کتنی عزت افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پورا مہینہ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت کی سعادتیں خوش بختیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔